اب انسان جب ایک طرف بچوں کے حقوق کے بارے میں سوچتا ہے، ایک طرف مال کمانے کے بارے میں، پھر انسان کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے. کبھی کسی سے فتویٰ لیتا ہے، کبھی کسی سے مسئلہ پوچھتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے کہ اچھا مجھے کیا کرنا چاہیے. اس کا یہاں حل بتایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنو. آج اس صورت میں کتنی دفعہ آپ یا ایھا الذین آمنو دیکھ رہے ہیں؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، وہ بنا دے گا تمہارے لیے فرقان. فرقان ہوتا ہے میزان، فرق کرنے کی چیز. وہ حق اور باطل، اچھے اور برے، کیا کریں کیا نہ کریں، اس کے لیے وہ تمہیں فرقان دے دے گا. بات یہ ہے کہ انسان جس چیز میں بھی دلچسپی رکھتا ہے، جیسے مال ہے یا اولاد ہے، ان کی ضروریات کیا ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے بارے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ اتنی گمبھیر چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات کوئی باہر والا، کوئی دوسرا تو ہمیں صحیح فتویٰ نہیں دے سکتا، یہ صحیح بات نہیں بتا سکتا. ایسے میں ضروری ہے کہ انسان اپنے ضمیر سے پوچھے. کہتے ہیں نا کہ استفت قلبک ولو افتوک، اپنے دل سے فتویٰ مانگو خواہ لوگ تمہیں فتویٰ کیوں نہ دے دیں. یعنی بعض اوقات ہمیں کوئی کام نہیں کرنا ہوتا نا، مثلا ہم کہتے ہیں ہماری جاب ایسی ہے، اس میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. ایک بہانہ، دوسرا، تیسرا، ایک حل بتائیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، وہاں دوسرا بتائیں یہ نہیں ہو سکتا. اب ظاہر ہے کہ ایک بندہ جو آپ کی جاب پلیس پہ ہے نہیں، وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ کیا بتا سکتا ہے؟ ایک دو مشوروں کے بعد وہ خاموش ہو جائے گا. لیکن آپ خود جانتے ہیں، آپ کو خود پتا ہے آپ کے لیے کون سا دروازہ کھلا ہے کہ آپ اپنے کام کے ساتھ اپنے فریضے کو بھی انجام دے سکیں. کسی بھی فرض کو جب انسان ٹالتا ہے تو دوسروں کے سامنے انسان بے شمار بہانے، عذر، مجبوریاں بتا سکتا ہے، لیکن انسان کو خود پتا ہوتا ہے کہ وہ ان مجبوریوں سے کیسے نپٹے. اپنے مسائل اور اپنی مجبوریوں کا حل جتنا آپ خود جانتے ہوتے کوئی دوسرا نہیں جانتا ہوتا. اب بہت سی عورتیں کہتی کیا کریں، بچے چھوٹے، نماز نہیں پڑھی جا سکتی، کیا کریں ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، ہم صبح نہیں اٹھ سکتے نماز کریں. کوئی آپ کو نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ آپ کے اپنے اندر نہ ہو اٹھنے کی بات. جب کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے نا زندگی میں انسان کے، تو وہ اس کو اٹھا دیتا ہے. جن لوگوں کو جاب پہ جانا ہوتا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی سویرے کیسے اٹھتے ہیں. میں اذان کے 2-4 منٹ کے بعد واک شروع کرتی ہوں صبح کی. اس وقت میں اکثر دیکھتی ہوں لوگوں کو کہ گاڑیاں نکال کے کام پہ جا رہے ہوتے ہیں، دائیں بائیں کئی لوگ جا رہے ہوتے ہیں، اور سامنے ہائی وے نظر آ رہی ہوتی ہے، اس پر بے شمار گاڑیاں ہوتی ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے شہر جاگ رہا ہے. میں سوچتی ہوں یہ کیسے اس وقت اٹھے ہیں، جبکہ بہت سے لوگ جن پہ نماز اس وقت فرض ہے وہ اللہ کی خاطر نہیں اٹھ سکے. یہ کام کے لیے سب اٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے لیے کوئی نہیں اٹھ سکتا. کیسے نہیں؟ سب ہو سکتا ہے. کام کے لیے ہم اس لیے اٹھتے ہیں کہ ہمیں اس میں سے وقتی فائدہ ملنا ہے. نماز کا کیا فائدہ اور کتنے فائدے ہیں وہ ہمیں اس میں سے کچھ بھی نظر نہیں آتا. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہم 100 بہانے کر دیتے ہیں. وہ اصل میں وہ بچے چھوٹے ہیں، وہ رات دیر ہو گئی تھی سونے میں، وہ کل بہت کام کیا تھا میں نے، معلوم نہیں کیا کیا. کیا ان لوگوں کی زندگی میں جو دنیا کی خاطر صبح سویرے اٹھتے ہیں کوئی کام نہیں ہے؟ کام. ان کو دنیا سے محبت ہے، وہ دنیا کے لیے کام کرتے ہیں. ہمیں آخرت سے ہرگز کوئی محبت نہیں، اس لیے ہم نہیں اٹھتے. ہم اپنے فریضے کو فریضہ سمجھتے نہیں، اور لوگ اپنی ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھتے ہیں. وہ اس میں خیانت نہیں کر سکتے. انہیں پتا ہے کہ اگر خیانت کی تو پیسے کٹ جائیں گے، جاب چلی جائے گی، مشکل کا شکار ہوں گے، مصیبتوں میں پھنس جائیں گے. اس لیے دل چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا، اٹھنا ہے، کام کرنا ہے. روٹین کے مطابق ہر کام ہو جاتا ہے. دنیا کے لیے کام کرنے والوں کو مجبوری کوئی حائل نہیں، لیکن آخرت کے لیے یا دین کے لیے یا اللہ کے راستے میں کام کرنے والوں کے لیے بے شمار مجبوریاں. یہ ساری ہماری خود ساختہ اندر کی رکاوٹیں. یہ دور ہو جائیں تو باہر کی کوئی رکاوٹ نہیں. انسان جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اور اس کے لیے موٹیویشن کہاں سے ملے گی؟ اللہ کا ڈر، تقوی. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرنے لگ گئے تو اللہ تم کو فرقان دے دے گا. فرقان کا ایک معنی تو وہی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ حق اور باطل، اچھے اور برے میں فرق کرنے کی صلاحیت. اس کے علاوہ اس کے اور معنی بھی ہیں. ایک معنی اس کا نور بھی ہے، روشنی. اور نور سے مراد کون سا نور؟ قلبی بصیرت، مومن کی فراست. وہ ایک مشہور قول بھی ہے نا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. بخاری نے اپنی تاریخ میں روایت لکھی ہے.
قرآن پاک میں بھی آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مخرج پیدا کر دے گا، نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ سورۃ الحدید آیت 28 میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ اپنی رحمت کے 2 حصے تم کو دے گا اور بنا دے گا تمہارے لیے ایک نور جس کی روشنی میں تم چلو گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، فرقان کا ایک معنی حکمت بھی بنتا ہے، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، یعنی قوت فیصلہ، کیا صحیح اور کیا غلط ہے، کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ فرقان کا معنی مدد بھی کیا گیا ہے۔ اصل میں یہاں تقوی کے فائدے بتائے جا رہے ہیں۔ اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کے ڈر سے تم درست رہنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ پھر مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ بھی اس کو بتایا گیا ہے، جیسے سورۃ الطلاق کی آیت 2 میں آتا ہے نا کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے، اسے راہ دکھا دیں گے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا، تمہارے دلوں کے اندر ایک میزان پیدا کر دے گا، تمہیں روشنی عطا کر دے گا، تمہیں اپنی تائید اور مدد سے نوازے گا، قلبی بصیرت عطا کرے گا، تمہیں ساری کنفیوژن سے نکلنے کا راستہ دے دے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، دوسرا فائدہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا، تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا۔ انسان جب برا کرتا ہے تو اس کا وبال تو اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کانٹے بکھیرے اور پھر وہ آپ کو نہ چبھے، انسان برے کام کرے اور پھر اس کا وبال اس پہ نہ پڑے، کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن انسان سے اگر گناہ ہو جائے اور انسان اللہ سے ڈر کے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس وبال کو، گناہوں کا جو برا نتیجہ سامنے آنے والا ہے اس کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں معاف کر دے گا، بخش دے گا، تیسرا فائدہ۔ اور غفرہ کیا ہوتا ہے؟ ڈھانپنا، یعنی بندوں سے تمہارے عیب ڈھانپ دے گا، قیامت کے دن تمہیں رسوا نہیں کرے گا اور تمہیں معاف کر دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، یعنی اللہ بہت بڑا اجر اور ثواب دینے والا ہے۔ تو بیسیکلی اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کامیابی کا راز تقوی میں ہے، اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کے ڈر سے اللہ کی بات مان لینا اور گناہوں کو چھوڑ دینا۔ اور سورۃ البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، دنیا کے سفر میں، زندگی کے سفر میں بہترین چیز جو انسان کو فائدہ دے سکتی ہے وہ اللہ کا ڈر ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ جتنے بھی ہم بہانے اولاد کے کرتے ہیں یا مال کے، کسی بھی بیرونی رکاوٹ کے، فلاں مجبوری ہے اس لیے ہم یہ اچھا کام نہیں کر سکتے، ہمارا دل تو بہت چاہتا ہے ہم کر نہیں سکتے، وہ ساری باتیں صرف اس لیے کہ اللہ کا ڈر نہیں۔ جس کے دل میں حقیقی ڈر آ جائے اس کو رستے نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ بالکل ایسی جیسے کسی بھی چیز کا خوف آپ کو جگا دیتا ہے۔ اگر آپ سوتے سوتے اس نتیجے پہ پہنچے یا آپ کو یہ خیال آ جائے اور بڑے پختہ خیال ہو کہ آپ کے بستر میں سانپ ہے کوئی، تو کیا ہوگا؟ سو لیں گے؟ اچھا وہ بھی سوئے میں بھی سوتی ہوں، سو ہی نہیں سکتے۔ چھوٹا سا کیڑا بھی ہو تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں، سب کچھ چھوڑ جاتے ہیں۔ کوئی 10 دفعہ نماز کے لیے آپ کو بلا اٹھو، اچھا اٹھتی ہوں، لیکن ایک کیڑا نظر آئے تو آپ اچھل کے نیچے آئیں گے۔ چھت پہ چھپکلی اور نیچے آپ ہوں تو نہیں سو سکتے، بستر پر بنا اوپر ہو نظر آ رہی ہے۔ تو ڈر انسان کی سوئی ہوئی صلاحیتوں کو، چھپی ہوئی طاقتوں کو، خفیہ پوٹینشل کو سامنے لے آتا ہے، سارے پردے پھٹ جاتے ہیں، انسان کی اصلیت باہر آ جاتی ہے۔ تو اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ڈر انسان کو جگا دیتے ہیں، اگر حقیقت میں اللہ کا ڈر ہو تو کیسے انسان سستی کر سکتا ہے؟ اصل بات یہ کہ اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں، اور جب ڈر نہیں اللہ کا تو پھر فرقان بھی نہیں ملتی، پھر صرف لوگوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اچھا تم مجھے یہ بتاؤ میں ٹھیک کر رہی ہوں کہ نہیں، وہ مجھے بتائے کہ میں غلط ہوں کہ صحیح ہوں۔ نہیں، آپ کے اپنے پاس میزان ہونی چاہیے، کیونکہ فیصلہ آپ کا اپنا ہوگا۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تب تمہیں وہ ڈیسیژن پاور ملے گی جو تقوی کے ساتھ ملتی، کیونکہ انسان کو پتا ہو پیچھے سے آگ آ رہی ہے تو جمپ لگا کے آگے جائے اور بغیر اس بات کی پرواہ کہ میرا بازو ٹوٹتا ہے یا ہاتھ ٹوٹتا ہے، وہ
فوراً نکلے گا، پھر وہ نقصان کی پرواہ نہیں کرے گا، اسے اپنی جان بچانی. اگر ہمیں فکر ہو کہ ہمیں آخرت میں اپنی جان بچانی ہے تو ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سب ایک طرف رکھ دیں.